بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے منگل کو برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایئر ایمبولینس کیا ہوتی ہے اور اس میں نواز شریف کو لے جانے کے لیے کون سی سہولیات دستیاب ہوں گی؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل حقائق سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف ایک عرصے سے بیمار ہیں۔ عارضہ قلب کی وجہ سے ان کے 2 بائی پاس اور بعض اطلاعات کے مطابق 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں۔ 2016 میں جب پینما کیس شروع ہوا تو میاں نواز شریف لندن گئے تھے، جہاں ہارلے اسٹریٹ ہسپتال میں انہوں نے ہارٹ سرجری کروائی تھی، لیکن پاکستان میں ان کے مخالفین افواہیں اڑاتے رہے کہ نواز شریف پینما کیس کی وجہ سے ملک سے بھاگ گئے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت منتخب وزیر اعظم تھے۔ مخالفین نے یہ دھول بھی اڑائی کہ نواز شریف دل کے بائی پاس کے لیے نہیں، لندن کے ہسپتال میں نئے بال لگوانے گئے تھے۔ ایسے میں کافی فوٹو شاپ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں۔ بہرحال نواز شریف صحت یاب ہو کر وطن واپس لوٹے۔ جولائی 2017 میں سپریم کورٹ نے پینما کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت نواز شریف اپنی شدید علیل اہلیہ کی تیمارداری کے لیے لندن میں موجود تھے، لیکن وہ مریم نواز کے ساتھ وطن واپس آئے اور اڈیالہ میں قید کیے گئے۔ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید ہوئی تو نواز شریف کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہی ان کی طبیعت بگڑنے کی خبریں سامنے آنے لگیں تو انہیں 21 جنوری 2019 کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کرایا گیا۔ وہاں سے جیل اور دوبارہ طبیعت خرابی پر 2 فروری 2019 کو سروسز اسپتال میں رکھا گیا۔ 28 مارچ 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے علاج کے لیے 6 ہفتے کی ضمانت منظور کی، جبکہ 7 مئی 2019 کو ضمانت کی مدت ختم ہونے پر نواز شریف کو دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ 10 اکتوبر 2019 کو نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں پہلے سے زیر حراست نواز شریف کو دوبارہ گرفتاری ڈال کر نیب کے تفتیشی مرکز منتقل کر دیا۔ ناظرین، 22 اکتوبر 2019 کو ان کے پلیٹلیٹس خطرناک سطح تک گر جانے پر نیب دفتر سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ 23 اکتوبر کو پلیٹلیٹس کی تعداد 2000 رہ گئی۔ حالت بگڑنے پر میڈیکل بورڈ بنایا گیا۔ مریم نواز کو بھی انسانی ہمدردی کے تحت والد کی تیمارداری کے لیے جیل سے سروسز اسپتال لایا گیا۔ 25 اکتوبر 2019 کو نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ اور 2 روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ مریم نواز کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ 6 نومبر کو نواز شریف کو سروسز اسپتال سے جاتی عمرہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی رہائش گاہ پر ہی ICU بنایا گیا، جس کے بعد شہباز شریف نے نام ECL سے نکالنے اور بیرون ملک علاج کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دی۔ وفاقی کابینہ نے 7 ارب کا شورٹی بانڈ جمع کرانے کی شرط رکھی، جو 16 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور دونوں بھائیوں سے انڈر ٹیکنگ لے کر بیرون ملک علاج کی اجازت دے دی۔ نواز شریف کو ایک خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے 19 نومبر 2019 کو لندن یا امریکہ لے جایا جائے گا۔ ایئر ایمبولینس، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک ایسا جہاز ہوتا ہے جسے خاص طور پر بیمار اور زخمی افراد کو ایمرجنسی کی صورت میں بہتر طور پر ہسپتال پہنچانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو 1870 میں فرانس اور جرمنی کے مابین ایک جنگ میں جرمن فوج نے پیرس کا گھیراؤ کیا تو اپنے زخمی فوجیوں کو واپس برلن منتقل کرنے کے لیے پہلی بار ایئر ایمبولینس کا استعمال کیا، لیکن اس وقت محاذ جنگ سے ایئر ایمبولینس کی نقل و حرکت بھی آج کی طرح آسان نہیں تھی۔ آج تو چھوٹے فوجی ہیلی کاپٹر کو بھی بطور ایئر ایمبولینس استعمال کیا جا سکتا ہے، جو 2 سے 5 زخمیوں کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن ناظرین 1870 میں ایسا نہیں تھا۔ اسے فرانس جرمن جنگ کے دوران ہی فرانسیسی فوج نے بھی پہلی بار ایئر ایمبولینس کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ مکینیکل نہیں تھی۔ آپ اسے ایئر بیلونز کہہ سکتے ہیں، یعنی بڑے سائز کے ایسے غبارے جن کے نچلے سرے پر ٹوکری بندھی ہوتی تھی اور اس میں ایک وقت میں ایک ہی زخمی کو لے جایا جا سکتا تھا۔ برطانیہ نے ایئر ایمبولینس کا پہلا ریکارڈ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی میں 1917 میں اس وقت بنایا جب ایک فوجی کو ٹانگ پر گولی لگنے پر اسے محض 45 منٹ میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 1920 تک فرانس اور برطانیہ افریقہ اور مشرق وسطی کی نوآبادیاتی جنگوں کے دوران مکمل طور پر منظم ایئر ایمبولینس کا استعمال کر رہے تھے۔ 1930 کی دہائی میں دنیا میں چند پرائیویٹ ایئر ایمبولینس کمپنیاں وجود میں آ گئیں۔ دوسری جنگ عظیم تک ایئر ٹرانسپورٹ کی کافی ترقی ہو چکی تھی۔ 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کورین جنگ، جو کافی خون ریز ثابت ہوئی، کے دوران ایئر ایمبولینس کا
किरदार ड्रामाई तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब बात करेंगे कि नवाज शरीफ की एयर एम्बुलेंस में कौन कौन सी सहूलियात मैसर हो सकती हैं। ब्रिटिश मेडिकल एयर सर्विस, जो दुनिया भर में मेडिकल फ्लाइट्स की खिदमत सर अंजाम देती है, की वेबसाइट पर एयर एम्बुलेंस के बारे में दी गई मालूमात से पता चलता है कि एयर एम्बुलेंस में वही आलात मौजूद होते हैं जो किसी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में होते हैं। मेडिकल की सहूलतें तो बड़े मुसाफिर तैयारों में भी मौजूद होती हैं, लेकिन मुसाफिर तैयारों में आमतौर पर 1 या 2 बेड मौजूद होते हैं जो दौरान प्रवास किसी मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर स्ट्रेचर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार मेडिकल आलात और कई अहम मशीनें भी तैयारों के साथ सफ़र करती हैं जो लम्हा ब लम्हा मरीज का मुस्तकिल तज्जिया कर रही होती हैं और अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन अलार्म बजा देती हैं। इसके बरक्स एयर एम्बुलेंस एक पूरा ICU होती है, यानी इसमें ज़िंदगी बचाने वाले हर किस्म के आलात मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग ऑपरेटर्स जो मसनूई सांस दिलाने में मदद देता है। मरीज़ की हालत की मुसलसल निगरानी के लिए एक अप टू डेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होता है। पेस मेकर्स और खून मुंतकिली के आलात और मरीज़ की बीमारी के हवाले से तमाम ज़रूरी अद्वियात की सप्लाई भी होती है। इस वक्त अमरीका में मेडिकल फ़्लाइट इंडस्ट्री में 21,000 से ज़ायद माहिर पेशा वराना अफराद खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जो औसतन $68,000 माहाना तनख्वाह लेते हैं। ताहम उनकी मिसाली खिदमत से दुनिया भर में हर साल 4,000 अफराद फ़ायदा उठाते हैं। आलमी एयर एम्बुलेंस इंडस्ट्री में तैयारों के मुकाबले में हेलीकॉप्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल हक़ाइक़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।